نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن بہت اچھا ہے، سنت بہت اچھی، پھر اس پر چلے جو امت تو امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل۔ اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، اور 100 جان کے بدلے میں مل جائے بس ایک جھلک، 100 جان کے بدلے میں مل جائے بس ایک جھلک۔ سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لکھتا ہوں میں نعت ان کی، آتی ہے صدا دل سے الطاف حضرت حسان سے، یہ تیری نسبت ہے بہت اچھی۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں گر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ انتہائی واجب الاحترام مرکزی ناظم اعلیٰ MSO پاکستان برادر ارسلان کیانی صاحب، اسٹیج پر موجود معزز مہمانان گرامی قدر، اور اس حال میں موجود MSO راولپنڈی کے غیور بہادر کارکنان، سب سے پہلے تو میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر MSO راولپنڈی کے ناظم بھائی اسامہ حنیف، بھائی ابو ہریرہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، MSO پاکستان ایک آزاد اور خود مختار طلبہ تنظیم ہے جو پاکستان بھر کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ماحول معاشرے کے اندر، گلی کوچے کے اندر غلبہ اسلام و استحکام پاکستان کے موٹو کے تحت محنت کر رہی ہے۔ MSO پاکستان ایک خالصتاً فکری طلبہ تنظیم ہے جو نوجوانوں کی کردار سازی اور افراد سازی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ میرے دوستو، یہ غلبہ اسلام کی دعوت کیا ہے کہ کالی کملی والے آقا نے فاران کی چوٹی پر جو صدا لگائی تھی کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، اسی صدا کا تسلسل MSO پاکستان ہے۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدس شخصیات کے اوپر محنت کی، جن مقدس شخصیات کی تربیت فرمائی، جن لوگوں کو معاشرے کا بہترین اور کارآمد فرد بنایا، اور جو لوگ پاک پیغمبر علیہ السلام کی تربیت گاہ سے تیار ہو کر نکلے، اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات آپ دوستوں پر عیاں ہوگی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کو سب سے پہلے معاشرے کا بہترین اور کارآمد فرد بنایا تھا، اور وہ لوگ جب پاک پیغمبر علیہ السلام کی تربیت گاہ سے نکلے تو وہ لوگ کردار کی اس حد تک پختگی پر فائز تھے کہ ان کو کسی معاشرے میں جا کر، کسی بستی میں جا کر میرے اور آپ کی طرح کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ وہ لوگ جا کر ایک سادہ سا جملہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ لوگ کردار کی اتنی پختگی پر فائز تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، لوگ ان سے متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آج MSO پاکستان یہ چاہتی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ وہ معاشرے کا بہترین اور کارآمد فرد بن سکے۔ میرے دوستوں، گزار رہے ہیں، دیکھیے دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ مکمل ضابطۂ حیات زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ میرے اور آپ کی ذمہ کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ دین فقط مسجد اور مدرسے اور مکتب تک محدود ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے میرے دوستو،
بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ میری اور آپ کی خاندانی زندگی ہو، چاہے وہ میرے اور آپ کے معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، چاہے وہ نظام سلطنت ہو، چاہے وہ نظام معیشت ہو، ہر شعبے کے اندر دین کو غالب کر دینے کا نام غلب اسلام ہے۔ اور دین اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو فقط مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا جائے اور باقی پوری دنیا کے اندر جو ہے شیطان اور شیطان کے چیلوں کی حکومت ہو۔ ایم ایس او پاکستان کی یہ دعوت فکر ہے نوجوانوں کو، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کو ایم ایس او پاکستان یہ شعور اور آگاہی دینا چاہتی ہے کہ دیکھیں، میں اور آپ آج جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کہنے کو تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی تھی، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک آڑی ترچھی لکیر لگائی گئی تھی کہ آج سے اس خطے کا نام جو ہے وہ پاکستان ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی جو سوچ اور فکر تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ہم اسلام کی بنیادی اصولوں پہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج 70 سال گزر گئے ہیں اور میں اور آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ایک آڑی ترچھی لکیر لگی ہوئی ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن تصور کیجئے وہ لوگ کہ جنہوں نے تخلیق پاکستان کے سانچے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا، کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ آج یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والا میرا نوجوان اس سوچ سے میں میرا ہو چکا ہے جس کے لیے میں نے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ پاکستان کی آپ کسی یونیورسٹی کا رخ کریں، کالجز کا رخ کریں، ان نوجوانوں کی سوچ دیکھیں، کوئی آپ کو لبرلزم کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کو سوشلزم کی طرف لے کے جاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کو بتائے گا کہ یار کیپٹلزم جو ہے نا وہ نظام بہت اچھا ہے، کوئی آپ کو مغرب میں گنگاتا ہوا نظر آئے گا کہ وہاں پہ جو ہے نا زندگی کی ہر فیسلٹی آپ کو ملے گی، بچہ پیدا ہوگا تو اس کو جو ہے نا فنڈز مل رہے ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے تو اور بینیفٹ فنڈ مل رہے ہوں گے، انصاف اور صحت اور زندگی کے ہر جو ہے نا ضروریات وہاں پہ آپ کو مفت ملیں گی۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ نوجوان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے آج وہ مغرب کو یہ سوچ کر کہ یہ ویل سیولائزڈ ہے، یہ تو کہتا ہے کہ اس کی طرف چلا جائے، لیکن اس کو یہ نہیں پڑھایا گیا، اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ کی ریاست پر ایک آئیڈیل نظام سلطنت متعارف کروایا تھا جس کو آج لے کر مغرب جو ہے انسانی حقوق کا چیمپئن بنا پھرتا ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ میرے نوجوان کو، کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ تمام فیسلٹیز جو مغرب کے پاس تم دیکھ کر خوش ہو رہے ہو اور اس کو جو ہے نا ویل سیولائزڈ کہہ رہے ہو، یہ تو ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو مدینہ طیبہ کی ریاست پہ سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے امپلیمنٹ کر کے دکھائی تھی۔ ایم ایس او پاکستان کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو یہ سوچ اور فکر دینا چاہتی ہے کہ آئیے اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ کیجئے، آئیے اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیے، ان مقدس شخصیات کی زندگی کو پڑھیے، یہ آپ کے ریئل لائف ہیروز ہیں، یہ کوئی فلمی اور وہ کسی ناول کی ہیرو نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے ریئل لائف ہیروز ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ آج بھی اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، آج بھی اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں تو کوئی دور نہیں ہے کہ ہم دنیا میں محکوم رہیں بلکہ کامیابیاں ہمارے قدم چوم سکتی ہیں۔ ایم ایس او پاکستان کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر پڑھنے والے نوجوانوں کو یہ سوچ اور فکر دینا چاہتی ہے کہ آپ لارڈ میں کھانے کی لائی ہوئی تقسیم میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ملا اور مسٹر جو ہے وہ الگ الگ قسطوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ ایم ایس او پاکستان اس طبقاتی تفریق کا خاتمہ چاہتی ہے، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کروانا چاہتی ہے۔ وہ ہمارا بچہ جو اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ میرا تعلیمی نظام اس کو اس سنڈریلا کی کہانی تو بچپن میں سناتا ہے جو اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا عائشہ صدیقہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرواتا۔ ایم ایس او پاکستان کالجز یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو، مدارس اور ماحول معاشرے کے اندر رہنے والے نوجوانوں کو جو اس قوم کا مستقبل ہے، اس قوم کے معمار ہیں، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پڑھانا چاہتی ہے، ان مقدس شخصیات کی راہوں پر، ان کی رسخ و وسطہ پر چلانا چاہتی ہے۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ناموس رسالت، ناموس صحابہ، مشرقی اقدار اور مشرقی روایات کی صدا کو بلند کیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایم ایس او پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ کالجز کے اندر
یونیورسٹیز کے اندر ناموس رسالت ناموس صحابہ کے لیے قدم اٹھائیں گے. اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر سے شوکت صدیق و عمر دے, اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر, غیروں سے نپٹنا ہو تو ادب کے جگر دے. بہت شکریہ. اس کے بعد میں جس شخصیت کو